بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جہنم کا کھانا اور پینا۔ قرآن میں جب جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تقریباً ہمیشہ جنت کے انعامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے منفی پہلوؤں کی بات کرتے ہوئے جنت کی خوبصورت اور مثبت پہلوؤں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ وہ جہنم کی سختی اور مذمت کا خوبصورت انداز میں جنت کی نعمتوں اور آسانیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جہنم کی سخت حقیقت کے بعد ہمیشہ جہنم کی نرم یاد دہانی ہوتی ہے۔ آج ہم جہنم کے لوگوں کے کھانے اور پینے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہمیں خوف کے ساتھ ساتھ اس بات کی تحریک دینی چاہیے کہ ہم خود کو آگ سے بچائیں اور اپنی زندگی کے طرز کو اس طرح تبدیل کریں کہ ہم جنت کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ جہنم کے اہم درختوں میں سے ایک درخت زقوم ہے جو اس کی تہ سے اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا جنت وہاں کا سامان بہتر ہے یا زقوم کا درخت جو جہنم میں ایک خوفناک درخت ہے؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں، مشرکین، کافروں اور غلط کام کرنے والوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ بے شک یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے اگتا ہے۔ اس کے پھل کے تنوں کی شاخیں شیطانوں کے سر کی طرح ہیں۔ بے شک وہ اس سے کھائیں گے اور اپنے پیٹ بھر لیں گے۔ پھر اس کے اوپر انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا تاکہ یہ ان کے پیٹوں میں کھولتے ہوئے پانی اور زقوم کا مرکب بن جائیں۔ پھر بے شک ان کا لوٹنا جہنم کی شعلوں کی طرف ہے۔ سورہ الصافات۔ ایک اور آیت میں سورہ دخان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زقوم کو یوں بیان کرتے ہیں، بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، یہ کھولتے ہوئے تیل کی طرح ان کے پیٹوں میں کھولے گا جیسے کھولتے ہوئے گرم پانی کا۔ سورہ دخان۔ زقوم ایک زہریلا اور گندا درخت ہے، ایک لعنت زدہ درخت جس سے کچھ اچھا توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ مجرموں، گنہگاروں اور ناپاک لوگوں کے لیے کھانا فراہم کرے گا جو جہنم میں پہنچیں گے۔ اس کے پھل پگھلے ہوئے سیسے کی طرح ہوں گے جو پیٹوں میں کھول رہے ہوں گے۔ لوگ اسے کھانے کی خواہش نہیں کریں گے لیکن انہیں بھوک اور سزا کی وجہ سے اسے کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور مت مرنا مگر مسلمان۔ پھر انہوں نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے تو یہ اس دنیا کے لوگوں کی روزی برباد کر دے گا، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس اس کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں۔ قرآن میں ذکر ہونے والی ایک اور قسم کا کھانا دری ہے، ایک کانٹے دار جھاڑی جس کے زہریلے کانٹے نہ تو کھانے والے کو قوت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ وہ اس سے کم لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ جہنم کا کھانا اپنے کھانے والوں کو گھونٹ دے گا اور جب وہ پانی پینے کی کوشش کریں گے تو انہیں حمیم دیا جائے گا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، جو ان کے پیٹوں کو چکر دے گا اور ان کے اندرونی اعضاء کو چیر دے گا۔ کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو چیر دے گا؟ سورہ محمد۔ قرآن میں جہنمیوں کے لیے ذکر ہونے والی دیگر کھانوں میں الغسلین اور الخساق شامل ہیں جو بنیادی طور پر ایک ہی چیز کا مطلب رکھتے ہیں، یعنی ایک بدبودار پیپ جو لوگوں کی جلد سے بہتا ہے۔ قرطبی نے اسے جہنمیوں کا رس قرار دیا ہے۔ یہ کم از کم ایک نفرت انگیز اور گندا مشروب ہے۔ بس اس دن اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کھانا سوائے زخموں کے دھونے کی گندگی الغسلین سے۔ کوئی بھی اسے نہیں کھائے گا سوائے خطا کاروں، گنہگاروں، کافروں، مشرکوں کے۔ سورۃ الحاقہ۔ جہنم جہاں وہ جلیں گے اور واقعی یہ آرام کرنے کی جگہ سب سے بدتر ہے۔ یہ اس طرح ہے، پھر انہیں اس کا ذائقہ چکھنے دو، ایک کھولتا ہوا ماء اور گندے زخموں کا مواد، وساق اور اسی طرح کے دیگر عذاب بھی سب مل کر۔ سورہ صاد۔ بعض گنہگاروں کو کھانے کے طور پر آگ دی جائے گی، گرم جلتی ہوئی کوئلے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ سورہ النساء۔ یہ آیات جہنم کے عذاب اور وہاں کے کھانے پینے کی کیفیت کی شدت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور جنت کی نعمتوں کی طلب کے ساتھ ساتھ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ان آیات کا مقصد ہمیں خوف دلانا اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ جہنم کے 4 مشروبات۔ الحمیم، یہ ایک انتہائی گرم پانی ہے جو ان کے اندرونی اعضاء کو چیر دے گا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ الغساق، یہ بھی ایک اور قسم کا ماء ہے جو جہنمیوں کے لیے پینے کا سامان ہوگا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ الصدید، یہ وہ پیپ ہے جو جہنمیوں کی جلد سے بہتا ہے۔ بعض علماء اسے جہنم کے لوگوں کی پسینے کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں۔ المحل، یہ ایک بہت گاڑھا تیل ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ابو سعید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے فرمان کے بارے میں، جیسا کہ المحل، انہوں نے کہا، جیسا کہ کھولتا ہوا تیل، ایسا کہ جب یہ کسی کے چہرے کے قریب لایا جائے تو اس کے چہرے کی جلد اس میں گر جائے۔ جہنمیوں کے لباس۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے کپڑے ہوں گے جو ان کے لیے خاص طور پر تیار کیے جائیں گے۔ یہ دونوں مخالف مومن اور کافر اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ سورہ الحج۔ جہنمیوں کا ایک اور لباس تار سے بنایا جائے گا، اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ قید میں بندھے ہوئے ہوں گے تار کے کپڑوں میں، اور ان کے چہرے شعلوں سے ڈھکے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم۔ یہ وہ مہمان نوازی ہے جس کا سامنا جہنمیوں کو ان کی ابدی آخری منزل میں کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے محفوظ رکھے اور اپنی محبت اور رحمت میں پناہ دے۔ یہ آیات اور احادیث ہمیں جہنم کے عذاب کی شدت اور وہاں کی حالت کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اللہ کی رضا کے مطابق چلیں تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں اور جنت کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے جو نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ اچھا نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے حصول اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان کی پکڑ میں نہ لے۔ اس دن جب سب کو حساب دینا ہوگا، اللہ کی رحمت اس کی عدل پر غالب آ جائے۔ آمین کہ رب العالمین۔